رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب پر جاری و ساری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک جو امن و آتشی کا مہینہ ہے، جنگ و جدل کے سائے میں گزر رہا ہے، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، فرائض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، لوگوں کے حقوق چھیننے کی وجہ سے ہیں۔ کیا وجہ؟ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے دوران جو ایک کام پنجاب گورنمنٹ بہت تندہی سے، بہت مستعدی سے کر رہی ہے، وہ ہے کہ کنزیومرز کو سستی چیزیں دلانے کی ڈرامہ بازی۔ پنجاب حکومت کے کریڈٹ پہ بہت زیادہ اچھے کام ہے، پنجاب حکومت بہت زیادہ اچھے کام کر رہی ہے، بہت اچھے پروجیکٹ بنا رہی ہے، غریبوں کے لیے بہت کام ہو رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہ جو ڈرامہ بازاری سہولت بازاروں میں چل رہی ہے، ادھر ادھر چل رہی ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ مختلف بازاروں میں مجسٹریٹ صاحبان جاتے ہیں، اے سی صاحبان جاتے ہیں، میڈیا ساتھ ہوتا ہے، اور اتنے بے تکے وہ جرمانے کرتے ہیں، اتنی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ان کو پہلے اس پہ ہوم ورک کرنا چاہیے۔ تمام ریٹ لسٹیں فیک ہیں، غلط ہیں، مارکیٹ سے مطابقت ہی نہیں رکھتی۔ ابھی میں سٹی 42 پہ ایک دیکھ رہا تھا، تو وہ سٹرابری پہ جرمانہ کر رہے تھے، جبکہ سٹرابری کا نوٹیفائڈ ریٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ امرود ہیں پیچھے مہنگے ہیں، آگے سستے لگا دیتے ہیں۔ کیسے دکاندار سروائیو کرے گا؟ کیسے دے گا؟ دوسری چیزیں ہیں، منڈیوں میں چیز مہنگی ہے، ریٹ لسٹ پہ کم چھاپ دیتے ہیں، اپنی مرضی ہے، باپ کا مال ہے، جو مرضی چھاپیں، اس پہ جرمانے کر دیتے ہیں۔ لوگ جو روزی کمانے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی خرید سے کم ریٹ پہ سیل کریں۔ ابھی ایک مرغی والے کا ہم دیکھ رہے تھے، بلکہ کافی ساری مرغی والوں کی کمپلینٹس ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی اب ریٹ پسٹ پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ چکن، یہ آپ کو ہم پیچھے کنٹرولر جنرل پرائسز پنجاب کا لیٹر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ آپ پڑھیں، جس میں مرغی کا فیکٹر ہے، اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اور جو روزانہ کی ریٹ لسٹ آتی ہے اس پہ بھی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ چکن میں پوٹا، کلیجی اور صاف کیا ہوا اندر والا پوٹا وہ وزن میں شامل ہوگا، وہ اس کے ساتھ سولڈ کیا جائے گا۔ ایٹیبل چکن کا ریٹ ڈیفائن ہوا ہے 1.45 فیکٹر کے ساتھ ایٹیبل چکن۔ اب ایٹیبل چکن میں چربی بھی ایٹیبل چکن میں آتی ہے، اس کا دل، پوٹا، کلیجی، گردن، وہ گردے، پھیپھڑے، وہ بھی ایٹیبل ہوتے ہیں۔ تو جب گورنمنٹ اس کا ریٹ مقرر کرتی ہے، اس کا فیکٹر مقرر کرتی ہے، تو گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ریٹ جو ہے نا وہ بنے، تو اسی لیے اس فیکٹر کو شامل کیا گیا ہے، اور صاف لکھا ہوا ہے، اس لیٹر میں بھی آپ پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ چکن سولڈ ہوگا اس میں چربی اور پوٹا اور کلیجی اور گردن جو ہے نا وہ شامل ہوگی۔ دانے والا پوٹا اور چونچ جو پہلے شامل ہوتا تھا وہ شامل نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے تمام دکانداروں کو بھی اسی بات کا پابند کیا ہوا ہے کہ مرغی جو آپ نے تولنی ہے، اس کی چونچ اس میں سے نکال دینی ہے، اس کی گردن کے ساتھ جو پوٹا لگا ہوتا ہے جس میں دانہ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ نکال دینا ہے، اور پھر وزن کرنا ہے۔ اندر والا پوٹا جو ہے وہ صاف کر کے پھر اس کا وزن کرنا ہے۔ اب جو مرغی وزن ہوگی اس میں چونچ نہیں ہوگی، دانے والا پوٹا نہیں ہوگا، اور جو اندر والے پوٹے میں دانہ بھرا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ صاحب بہادر کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو غلط ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے پوٹا، کلیجی، گردن کے بغیر اگر گوشت دیا ہے کسی کو تو وہ مہنگا کیوں دیا؟ جبکہ اگر وہ کوئی کسٹمر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے گردن بھی نہیں لینی، میں نے پوٹا بھی نہیں لینا، میں نے کلیجی بھی نہیں لینی، تو ظاہر ہے اس کا اضافی ریٹ ہوتا ہے۔ چوائس میٹ کا تو ریٹ علیحدہ ہوگا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ آگے چوائس میٹ بھی مانگے، اور جو گورنمنٹ کی سرکاری لسٹ ہے جو وہ بھی صاحب لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہوتی ہے، جس کا اصل ریٹ لسٹ سے تعلق کوئی نہیں ہوتا، اب اس کے مطابق دے۔ اب کوئی مجسٹریٹ، کوئی اے سی صاحب اور کوئی دوسرے تیسرے ایسے لوگ، اور خاص طور پہ ہمارے میڈیا والے دوست، وہ کسی کا بات سننے کے روادار ہی نہیں ہے، کسی کا جواز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس ہٹ درمی ہے کہ اپنی بات ہی کرنی ہے۔ وہ زبردستی اس کو جرمانہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ پوٹا کلیجی دیکھیں لکھا ہوا ہے، نہیں ہوگا ساتھ شامل۔ اس نے لکھا ہوا ہے کہ چونچ اور دانے والا پوٹا ساتھ شامل نہیں ہوگا، گردن، پوٹا، کلیجی، دل وغیرہ چربی اس کے ساتھ ہی شامل ہوگی۔ یہ آپ لیٹر دوبارہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو، یہ لیٹر آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے پاس رکھیں پرنٹ نکال کے، اور جو بھی آتا ہے اس کو دکھائیں کہ بھائی
یہ کنٹرولر جنرل ڈائریکٹر جنرل پرائسز پنجاب کا لیٹر ہے، ڈائریکٹر جنرل لائف اسٹاک ریسرچ کی طرف سے جاری کیا ہوا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اس کو پڑھ تو نہیں، اس کا متن تو پڑھیں، اس کا متن کو سمجھیں تو صحیح کہ یہ ہے کیا۔ بس ایسے ہی ڈلے سے لوگوں کو جرمانے کرتے پھر رہے ہیں۔ مرغی تو پہلے ہی بڑی سستی ہے، اللہ کا شکر ہے اس رمضان میں مرغی سستی رہی، اور اللہ کا شکر یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن جو فارمرز ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے، وہ شکر تو ظاہر ہے وہ بھی ادا کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، بہرحال ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو برائے مہربانی میری درخواست ہے تمام گورنمنٹ آفیشلز سے کہ وہ جو بنتا ہے نا وہ کریں۔ اگر کوئی ریٹ لسٹ سے مہنگا بیچتا ہے اور اس طرح بیچتا ہے کہ وہ یہ چیزیں بھی ساری ساتھ دیتا ہے اور ریٹ بھی زیادہ لیتا ہے، پھر تو وہ جرمانے کا حقدار ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے مطابق چل رہا ہے، اگر ریٹ لسٹ والا ریٹ لگا رہا ہے اور اس میں یہ پوٹا کلیجی گردن وغیرہ ساتھ دے رہا ہے، چربی ساتھ دے رہا ہے، تو اس کو تنگ مت کریں۔ اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ 900 گرام اور 1000 گرام والی، میری تمام دکانداروں سے گزارش ہے کہ وہ جب بھی مرغی کا وزن کریں تو وہ اس کا وزن پورا کریں۔ 1000 کا ایک کلو کا مطلب 1000 گرام وزن پورا دیں۔ اگر بعد میں اس کی کوئی صفائی کرواتا ہے، چربی اترواتا ہے، وہ 900 گرام رہ جائے، وہ 950 گرام رہ جائے، وہ 850 گرام رہ جائے، وہ کنزیومر کی مرضی ہے۔ لیکن یہ مت کریں کہ پہلے سے ہی صاف کر کے گوشت رکھا ہوا اور 900 گرام تول کے دیں، یہ بالکل غلط ہے، غیر قانونی ہے۔ ہم اس سے بالکل آپ کو باز آنے کے لیے کہتے ہیں۔ آپ مرغی کا وزن کریں، اس میں اس کی گردن شامل ہوگی، اس میں اس کا صاف کیا ہوا اندر والا پوٹا شامل ہوگا، اس کی کلیجی شامل ہوگی، اس کا دل شامل ہوگا، اس کی چربی شامل ہوگی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایٹیبل ہیں اور یہ ایٹیبل چکن کا ہی ریٹ مقرر کیا گیا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی کنزیومر کہتا ہے اپنی چوائس سے کہتا ہے کہ یہ چیز اتار کے پھینک دو، وہ اتار دو، ہر بندہ کانشیس ہوتا ہے اپنے مطابق۔ تو کوئی اگر چربی اترواتا ہے اتروا دے، حالانکہ وہ چربی میری یہ بھی رائے ہے اور میں اپنے گھر میں بھی اس چربی سمیت چکن کو پکاتا ہوں۔ ایک تو آئل کی بچت ہوتی ہے کہ یقین کریں کہ وہ چربی نیچرل جو چربی ہے، وہ جو ہم آئل یوز کر رہے ہیں اس سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اس چربی میں پکا ہوا چکن زیادہ ٹیسٹی ہوگا۔ آج سے آپ ٹرائی کریں، یہ چربی اتروایا نہ کریں، اس چربی سمیت، ہاں اس کو بے شک اس کی بوٹی علیحدہ بنوا کے، لیکن اس کو ساتھ لے کے جائیں، اس کو چکن کے ساتھ پکائیں۔ لیکن اگر کوئی کنزیومر اپنی مرضی سے وہ چربی اتروا کے پھینک دیتا ہے 50 گرام 100 گرام کہ جی میں نے نہیں لینی، تو اس کا الزام دکاندار پہ نہیں ہے، اس پہ دکاندار کو جرمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لیٹر ہم نے آپ کو بتا دیا، دکھا دیا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں، آپ اس کا پرنٹ نکلوائیں، جو بھی نکلوائیں اپنی دکانوں پہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اور اگر کوئی آفیشلز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں پیس کرنے کے، یہ چربی وربی اتارنے کے بعد پیس کر کے 1000 گرام پورا دیں، تو انہیں یہ دکھائیں کہ جی یہ پہلے 1000 گرام پورا ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز اس میں سے نکلواتے ہیں تو وہ کسٹمر کی مرضی ہے۔ آج 8 مارچ ہے، اتوار ہے، اور اتوار کو ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کہ لوگ آرام کرتے ہیں گھروں میں، بچوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، لیکن پولٹری والے جو ہے نا وہ اپنے بزنس میں مصروف ہوتے ہیں۔ ویسے میرا تو خیال ہے کہ یہ چھٹی وٹی ہونی نہیں چاہیے، کسی کاروبار میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے یہ کام ہم سے پورے نہیں ہوتے اور ہم چھٹیاں کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، روزی روٹی ہماری پوری نہیں ہوتی، ہم چھٹیاں کرنے پہ دوڑے ہوتے ہیں، چھٹیوں کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ میں اگر میرا بس چلے تو میں یہ ہفتہ تو دور کی بات ہے، سنڈے کی چھٹی بھی ختم کر دوں۔ تو جب کام کرنا ہے، جو کام کرنے سے پیسے آنے ہیں، تو پھر چھٹی کر کے کیا بیٹھنا۔ بہرحال سسٹم چلا آ رہا ہے، اب تو حکومت کہہ رہی ہے کہ گھر سے بیٹھ کے کام کریں، اور گھر سے بیٹھ کے جیسے کام ہوتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف جنگیں زور و شور سے جاری ہیں، افغانستان والوں کی تو آگ کافی حد تک ٹھنڈی پڑ گئی ہے، امید ہے امریکہ اور اسرائیل کی بھی پڑ رہی ہوگی، کیونکہ دو دن سے جو اب خبریں آنا شروع ہوئی ہیں ایران کے حملوں کی، اگر وہ سچی ہیں تو پھر تو امریکہ بہادر کو بھی اب امریکہ بہادر نہیں کہنا پڑے گا، امریکہ ہی ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ کرے وہاں بھی امن و آتشی ہو، یہ جنگ بندی ہو جائے اور معاملات جو ہے نا امن کی طرف چلے جائیں۔ حکومت پنجاب کا جو 50 روپے پٹرول بڑھانے کا فیصلہ ہے وہ کوئی سمجھ نہیں آیا، کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا، ہر بندہ تنقید کر رہا ہے، اور بڑی غلط قسم کی توجیہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ پیش کی جا رہی ہے۔ پٹرول بند نہیں ہوا، وہ کہہ رہے ہیں جی پٹرول آپ کا جاری و ساری ہے، جتنا مرضی لیں۔ ایران بھی کہہ رہا ہے جی آپ کے پٹرول کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو ہمارے یہ لوگ پہلے 50 روپے بڑھا کے بیٹھ گئے ہیں، کیا بات ہے ان کی، کمال کی مطلب سیاست ہے۔
پتہ نہیں کون سے نقصان ہے جو عام غریب عوام سے انہوں نے پورے کرنے ہیں. اپنے جہاز خریدیں, لینڈ کروزرز خریدیں, بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں, فری پٹرول استعمال کریں, اور جو ایک عام آدمی ہے, مزدور بندہ ہے, اس کے پٹرول کو 50-55 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیے جائے, اور یہ بلا وجہ کر دیے جائے. بہت غلط بات ہے. مرغی کی بات پہ آئیں گے تو مرغی رات کو 320 روپے ریٹ تھا پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کا, لیکن برائلر فارمر ایسوسی ایشن والوں نے, انہوں نے بھی کمال مہربانی کی, وہ بھی گورنمنٹ آفیشلز کی طرح ہیں. پتہ نہیں کب کیا مزاج ہوتا ہے, تو جو مزاج یار میں آئے. اب ہر طرف ریٹ جو ہے نا انکریز ہوئے. لاہور کا ریٹ انہوں نے ڈیکریز کیا, 315 روپے کر دیا, ان کی مرضی. بلکہ پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کا ریٹ 320 ہی رہا, لیکن جب لسٹ 315 سے آ گئی تو پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن میں بھی ریٹ کو 315 کر دیا. آج منڈی 310-15 310-15 20 بکتی رہی, اور اینڈ 330 روپے پہ ہوا. اس کی وجہ اچھی ڈیمانڈ تھی. اچھا, بھاری مرغی آج پھر کم آئی, کل کی نسبت آج پھر بھاری مرغی جو ہے کم آئی. وہ اس کی وجہ بھی ہوئی تھی کہ 315 روپے ریٹ کیا, اور جن کے فریش مال تھے انہوں نے روک لی ہے, تو اینڈ جو ہے نا 330 روپے ہو گیا. پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے طرف سے آج پھر جو ریٹ ہے وہ 320 روپے ہی اناؤنس کیا گیا, اور پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کا ریٹ جو ہے نا 27 رمضان تک 320 سے کم نہیں ہوگا. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کا ریٹ لاہور کا 27 رمضان تک 320 سے کم پہ نہیں آئے گا. بی ایف اے 315 کر لے, بی ایف اے 310 کر لے, 300 کر لے, 290 کر لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کنزیومر کو ریلیف دے رہے ہیں, دینی چاہیے, ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں. ہاں, 27 رمضان سے پہلے اگر کوئی بہتری کی پوزیشن ہوتی ہے, کوئی غیر معمولی ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو وہ 320 سے بڑھ سکتا ہے اور بڑھ جائے گا, لیکن کم ہونے کا چانس نہیں ہے. آنے والے دنوں میں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, آج بھی ڈیمانڈ کافی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ مرغی کی بہت زیادہ کوئی فکر والی بات ہو. اب عید تک جو ہے نا وہ ڈیمانڈ بڑھنی ہے, لیکن مرغی بھی کافی ہے, لوگوں نے ہولڈ بھی کی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہولڈ والے نہیں جان چھوڑتے, اگر یہ مرغی ہولڈ کرنی بند کر دیں, 2.5 کلو تک مرغی بکتی رہے, تو یقین کریں کوئی فارمر بھی کبھی نقصان میں نہ جائے. لیکن وہ ہونا بھی نہیں ہے, لوگوں نے کرنا بھی نہیں, اور ایسے ہی رولر رپھوں میں چلتے پھرتے رہنا ہے, نقصان بھی کرتے رہنا ہے, کماتے بھی رہنا ہے. ہماری دعا ہے کہ جن لوگوں نے نقصان کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقصانات کو پورا کرے, ان کے بزنس کو بہتر کرے. تو ایک دفعہ پھر میں اس درخواست کے ساتھ کہ گورنمنٹ آفیشلز کو کم از کم, باقی لوگوں کی تو ہم بات نہیں کرتے, لیکن مرغی والوں کو ناجائز تنگ نہ کریں. مرغی والے اپنی لسٹ کے اندر رہ کے, اپنے متعین شدہ مارجن کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مرغی اوور پروڈکشن کی وجہ سے پہلے ہی سستی ہے, اور میں ایک بات پھر یہ بتا دوں کہ اس میں کوئی حکومتی عمل دخل نہیں ہے سستی ہونے میں. مرغی کی اوور پروڈکشن ہے, اور چونکہ مرغی کا ریٹ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے مطابق ہوتا ہے, تو اوور پروڈکشن ہونے کی وجہ سے مرغی سستی ہے. اور یہ شاید عام کنزیومرز کے لیے ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ وہ اس جنگ زدہ ماحول میں, تفن زدہ ماحول میں, ڈر اور خوف کے ماحول میں اس کو چلو یہ توانائی انرجی والی مرغی تو مل رہی ہے کہ وہ مرغی کھاؤ, آپ کے اندر قوت مدافعت بھی بڑھے گی, آپ کے اندر انرجی بھی بڑھے گی, آپ کے اندر پروٹین بھی بڑھے گی, اور آپ عام جو ایک ڈر خوف والی زندگی ہے اس سے نجات پائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کو مشکلات سے نمٹنے کی توفیق دے, ہمارے حالات بہتر کرے, عالم اسلام کو زندہ و پابندہ رکھے, اور عالم اسلام کی آپس کی جو لڑائی ہے وہ ختم کر کے ایک باہمی اخوت اور یگانگت کا جو فضا ہے وہ بنا دے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی بات کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.